الحمد للہ العزیز القہار، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، قال فی القرآن المجید، استستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، قال فی القرآن المجید، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جسمانی تمام گناہ معاف فرمائے، اور اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ 3 جمعات المبارک سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اختیارات مصطفیٰ و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ آج بھی الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور کی نظر عنایت سے چوتھی نشست آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العزت اس امید کے ساتھ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمامی احباب کو قرآن سنت کے ابلاغ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی دعا کے حوالے سے 2 آیتیں پڑھی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت ایک میں اپنے پیارے مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے 70 بار بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت واضح حضور سے ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ آپ اپنی امت کے لیے دعا کیا کریں، آپ کا دعا کرنا آپ کی امت کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث سعادت و نفع کا باعث ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے اس میں تطبیق قائم کی تھی کہ نفی اور اس بات کی 2 جو آیتیں نازل ہوئی دعا کے حوالے سے، تو اس پر اللہ رب العزت نے جن کے لیے دعا کرنے کے لیے منع کیا اور جن کے کرنے کا دیا، وہ 2 گروہ کے لوگ تھے۔ کچھ اپنے تھے جن کے لیے کرنے کا حکم دیا، اور کچھ بیگانے تھے اللہ اور اس کے رسول کے بے وفا تھے، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی قبر پہ جانا، ان کے مزارات پہ جانا،
ان کا جنازہ پڑھنا قیامت تک منع کر دیا گیا، اور جن کے لیے قیامت تک دعا کا حکم دیا گیا وہ خود دعا کا نفع بھی لیتے ہیں، اور وہ دعا قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنا نفع اور فائدے کا سبب بھی بن رہی ہے، اور وہی لوگ قیامت تک مخاطب ہیں امت محمدیہ کے اندر جن کے لیے پیارے مصطفیٰ نے دعائیں کی۔ چاہے حضور کا میلاد ہوا تب بھی سجدے کی حالت میں، چاہے حضور معراج کی رات عرش پر گئے تب بھی میرے نبی نے دعائیں کی۔ اور چاہے کہ میرے نبی نے 63 سالہ زندگی میں، اپنی ظاہری زندگی میں جب بھی کہیں دعا کی تو اپنی امت کے لیے دعا کی۔ وہ امت مسلمہ تھی، امت مومنہ تھی، بلکہ یوں کہیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ تو امت دعوت یہ تھی کہ ساری کائنات کو حضور نے دعوت دی، جو حضور کی دعوت تھی، پیغمبر کی جو دعوت ہوتی ہے، تو پوری امت دعوت ہے۔ لیکن اس میں جس امت میں سے جس نے حضور کی دعوت کو قبول کیا وہ امت اجابت بن گئی۔ اب دو قسمیں، دو کیٹیگریز کی امتیں اس امت کے اندر شامل ہو گئی۔ ایک امت دعوت جن کو دعوت پیش کی گئی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور ایک دعوت تھی، دعوت ایک امت کو دوسرے ٹائٹل سے جو پہچانا جاتا ہے وہ امت اجابت تھی، یعنی کہ اجابت کا معنی ہے قبول کرنے والی امت۔ جس امت نے میرے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اس امت کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں شامل کیا کہ جس امت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ میرے نبی نے جو دعوت پیش کی اس دعوت کو منو ہم اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ امت کی دوسری قسم بنی امت اجابت۔ تو اب حضور کی امت اجابت کے حوالے سے دعا تھی، اور یہاں تک کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں تک کہ میں تفصیلاً بتا سکوں گا، کسی پر بھی 1 گھنٹہ چاہیے مجھے، کہ بخاری شریف کے اندر 6 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابہ، انی اختبأت دعوتی لأمتی یوم القیامہ۔ میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العزت نے دعاؤں کا خاص کوٹا عطا کیا تھا، آدم تا عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ رب العزت نے دعاؤں کا خاص کوٹا عطا کیا تھا کہ اس نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا جہاں بھی تجھے ضرورت پڑے وہاں تو نے اس دعا کو اپلائی کر کے اپنی دعا کو اپلائی کر کے رب کی بارگاہ میں تو نے اس دعا کو قبول کروا لینا ہے۔ اور وہ خاص دعاؤں کا کوٹا تھا جو صرف میرے رب نے نبیوں کو عطا کیا تھا۔ اب میرے نبی کی شان سنیے اور میرے نبی کا پیار سنیے اس امت کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، وہ جو ساری دعائیں سارے نبیوں کو دعاؤں کے خاص کوٹے عطا کیے گئے، کیا انہوں نے ان دعاؤں کو استعمال کر دیا؟ رب کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگ کر کیا وہ دعائیں قبول کر لی؟ تو جواب آتا ہے ہاں، آدم تا عیسیٰ تک سارے نبیوں نے وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ضائع کر دی۔
کیا کر دی؟ یعنی استعمال کر دی، ان سے تصرف لے لیا، ان سے استعانت لے لی، بطور استشفاء استعمال کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ باقیوں نے تو وہ دعائیں خاص کوٹے پر استعمال کر دی، اور وہ دعائیں قرآن کے اندر اللہ بیان بھی کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وہ ساری دعائیں بیان کی کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو وہ دعاؤں کا خاص جو کوٹا عطا کیا کہ خاص مقام پر تم نے اس دعا کو اپلائی کرنا ہے، میں ضرور بس ضرور تمہاری وہ خاص دعاؤں کو کوٹا سن لوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی امت کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب قوم اور امت نافرمان بن گئی، آخر ابراہیم علیہ السلام تنگ آ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی دعا جو خاص کوٹا تھا دعاؤں کا اس کو اپلائی کر دیا، اور اپلائی کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں جناب ابراہیم کی اس دعا کو نقل کیا، رب نے جو خاص دعاؤں کا کوٹا سارے نبیوں کو عطا کیا تھا، انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 قرآن کہتا ہے ابراہیم نے اپلائی کر دیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ ان کافروں کو میری امت میں بڑے بڑے جو میری امتی ہیں ان کے سامنے میں نے دعوت اسلام، دعوت توحید، دعوت رسالت کو رکھا، انہوں نے ریجیکٹ کر لیا، انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا، میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مولا میں اپنی امت سے تنگ آ گیا ہوں، مولا سارے میری امت میں جتنے بھی کافر ہیں ان کو تباہ و برباد، ان کو غرق کر دے۔ یہ دعا خاص تھی کہ علی الکافرین من الارض علی الکافرین دیار، سارے کافروں کو ختم کر دے۔ اب اللہ کا نبی جناب ابراہیم اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے کس مزاج کی؟ میری امت کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، یہ تیرے بھی نافرمان میرے بھی نافرمان۔ آگے چلیے قرآن سورہ الانعام آیت نمبر 118 قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ نے بھی دعا کی، جناب نوح نے بھی دعا کی، جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ قرآن کہتا ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ مولا میری امت نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور گمراہ ہو گئے، کثیر من، کثرت کے ساتھ میری امت گمراہ ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ کا پیغمبر دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ خاص دعا کا کوٹا جو تھا جو پیغمبروں کو اللہ نے دیا تھا، اس میں سے اللہ کا نبی اس دعا کو اپلائی کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو نے دعا کا خاص جو کوٹا نبیوں کو دیا اس میں سے خاص دعا کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ میری امت کو کثیر طریقے سے گمراہی نے گھیر لیا ہے اور میری امت گمراہ ہو چکی ہے۔ اب میں تیری دعا بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اضللن کثیرا من الناس ومن عصانی فإنه منی فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ رب کی بارگاہ میں اللہ کا پیغمبر دعا کرتا ہے، مولا جنہوں نے میری اتباع کی، جنہوں نے میری
فمن تبعنی فإنہ منی، منی منی کا مطلب جو میرے ہیں، جو اچھے ہیں میری امت میں وہ میرے ہیں، وہ میرے ہیں۔ اب جو نیک تھے اللہ کے پیغمبر نے انہیں سینے سے لگا لیا، اپنا کہا تو نیکوں کو کہا۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا کا امتزاج دیکھیے، پھر جا کر آپ اپنا تصور کیجئے، میرے اور تیرے نبی نے جب دعا کی تو کس کے لیے دعا کی؟ باقی سارے نبیوں نے جب دعائیں کی برے جو تھے ان کو رب کے حوالے، برے جو تھے ان کو رب کے حوالے کر دیا، جو نیک تھے جو اچھے تھے انہیں سینے سے لگا لیا۔ پیغمبر نے دعا کی فَإِنَّهُ مِنِّي، اے اللہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو نیکوکار ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو نیک ہیں وہ میرے ہیں۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو بدکار گناہگار ہیں، سیاکار ہیں میری امت میں، وہ تیرے حوالے، تو اگر بخشنا چاہے تیری مرضی، اگر انہیں سزا دینا چاہے تیری مرضی۔ مزاج دیکھیے، ابراہیم نے بھی دعا کی، نوح نے بھی دعا کی، لیکن اچھوں کو اپنے گلے لگا لیا اور دعا کی یہ جو نیک ہے میری امت میں یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اور جو برے ہیں وہ رب کے حوالے کر دیے، برے رب کے حوالے کر دیے۔ یہ پیغمبروں کا مزاج تھا، اللہ کی طرف سے آفر تھی، ایک خصوصی دعاؤں کا کوٹا رب نے نبیوں کو عطا کیا تھا، سب نے اپلائی کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بھی ایسا کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ مولا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك غفور رحيم۔ جناب عیسیٰ نے بھی رب کی بارگاہ میں اس دعا کو استعمال کیا جو دعاؤں کا خاص کوٹا تھا، اپنی امت کے لیے دعا کر دی، ان تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك غفور رحيم۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میرے امت کے اندر جو نیک ہیں، جو نیک ہیں، جو نیک ہیں، ان کو اگر تو بخشنا چاہے تیرے بندے، بخشنا چاہے تو تیرے، نہیں بخشنا چاہتا تب بھی تیرے بندے، اگر تو ان تعذبهم انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تب بھی تیری مرضی، ان تغفر لهم اگر تو ان بخشنا چاہے تب بھی تیری مرضی، فإنك غفور رحیم، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے جو رب نے دعاؤں کا خاص کوٹا نبیوں کو عطا کیا تھا، میرے نبی کی حدیث کے مطابق جو بخاری کے اندر 6 مقام پر موجود ہے، یہ سارے نبیوں کو خاص دعاؤں کا کوٹا رب نے دیا، سارے نبیوں نے اپلائی کر لی، لیکن اپلائی کا مزاج اور تھا، ان کا مزاج اور تھا۔ نبیوں نے دعائیں کی، کہا برے برے رب کے حوالے، گناہگار رب کے حوالے، مرضی اس کے ان کو سزا دے یا نہ، اپنے امتیوں کے لیے دعا کر دی، نیکوں کو سینے سے لگا لیا۔ لیکن جب میرے تیرے نبی کی باری آئی، یا رسول اللہ آپ کو بھی تو دعاؤں کا خاص کوٹوں میں سے ایک خاص کوٹا عطا کیا تھا کہ وہ بھی آپ نے بھی اپلائی کرنی۔ یا رسول اللہ انی اختباتو، سارے نبیوں نے وہ دعائیں دنیا میں ہی استعمال کر دی، یا رسول اللہ آپ نے بھی اس دعا کا استعمال کیا یا کہ نہیں؟ 63 برس زندگی میں بڑی پریشانیوں نے آپ کو گھیرا، آپ نے طائف کے بازار میں پتھر بھی اپنی امت کے کھائے، لوٹوں نے پتھر میرے نبی کے پاؤں پر مارے، میرے نبی کے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہوا اور میرے نبی نے پاؤں اٹھایا، جو میرے نبی پاؤں پر اٹھاتے دوسرے پاؤں پر پھر دوسرا لوٹا طائف کے میدان کے اندر سے سفر کرتے ہوئے جب میرے مصطفیٰ کریم کی تبلیغ پر ان لوگوں نے جھٹلایا جو میری نبی کی امت میں سے تھے، اس وقت پھر ایک لوٹا پھر پتھر اٹھا کر میرے نبی کے پاؤں مبارک پر مارتا۔ میرے نبی نے خود فرمایا اپنی زندگی میں، عائشہ طائف کے بازار میں جب میری امت کے
لوگوں نے, کچھ لوگوں نے, جوان لڑکوں نے مجھے پتھر مار کر ستائے, وہ بڑی درد بڑی میری داستان ہے. پھر میرے نبی نے کہا پھر ایک ایسا وقت بھی آیا, میرے چچا حمزہ کو شہید کیا گیا, اور اتنا بے دردی سے شہید کیا کہ پورے جسم کا مسلا بنایا گیا. اللہ اللہ میرے نبی سے سوال بھی کیا گیا, اشہد علی الناس علی البلاء, بخاری کے اندر جلد 1 صفحہ 79, میرے نبی کی حدیث. میرے نبی سے سوال ہوا امت میں سب سے زیادہ جن لوگوں پر مصیبتیں, پریشانیاں اور تنگیاں تکلیفیں آئی وہ کس پر آئی؟ میرے نبی نے فرمایا انا, ساری کائنات میں سب سے زیادہ تمہارے نبی محمد پر مصیبتیں اتری ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا وہ کیسا سختی تھا مجھ پر جب میرے چچا امیر حمزہ کا مسئلہ بنایا گیا. پھر ایک ایک چیز کو سوئی کے ذریعے پرو کر ہار بنایا گیا جسم کے ایک ایک ٹکڑے کا. وہ چچے کا جسم دیکھنا, پھر جسم کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا ہار کی صورت میں ہار بنانا میرے لیے بڑا مشکل تھا. لیکن ان مشکلات میں سے گزر کے میں نے کبھی بھی اس دعا کو اپلائی نہیں کیا. رب کی بارگاہ میں وہ دعا نہیں کر دی کہ مولا میں بڑی پریشانی میں ہوں, بڑی مصیبتیں اتر رہی ہیں, وہ جو تو نے خاص دعاؤں کا کوٹا سارے نبیوں کو دیا میں اس کا استعمال کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا نہیں, میں نے استعمال نہیں کی. یا رسول اللہ کب استعمال کریں گے؟ سنو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں, خوش بخت انسانوں, اور اپنے نبی کی محبت پر ناز کرو. آج اتنا ماں باپ بھی اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے کہ جتنا پیار میرے نبی تجھ سے کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں وہ دعا میں نے 63 برس زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس دعا کو میں نے سنبھال کر رکھا ہے. کیا کیا؟ سنبھال کے رکھا. یا رسول اللہ اس دعا کو کب استعمال کریں گے اور کب اس کا اسراف کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ میں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنی. ہاں میرے پیارے امتی, قیامت کا دن آئے گا اور میرے امتی جب پریشان ہوں گے, میرے نبی نے فرمایا شفاعت لامتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ رب العزت اذن شفاعت الگ سے بھی مجھے عطا کرے گا. لیکن کچھ ایسے امتی بھی ہوں گے شفاعت کے دائرے سے ہٹ کر وہ گناہگار ہوں گے, وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں اس اپنی دعا کو استعمال کر کے اپنی امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ میرے نبی کا پیار ہے اس امت کے ساتھ. تو کہاں پر میرے اور تیرے نبی نے تجھے یاد نہیں کیا؟ اے امتی تو خوش بخت ہے کہ تیرا نبی تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے. باقی سارے نبیوں نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی وہ میں نے قرآن سے بیان کر دی. یہ ساری آیتیں میرے نبی نے جب پڑھی نا کہ بھائی جناب ابراہیم نے دعا کی اپنی امت کے لیے کس انداز میں کی کہ گناہگار تیرے حوالے, نیک میرے حوالے, یعنی سارے نبیوں نے نیکوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. مزہ تو نہ آیا نا, لیکن میرے نبی نے کہا قیامت کے میدان میں تم اگر مجھے تلاش کرنا چاہو کہ کس مقام پر میں تمہیں ملوں گا اور تمہیں نظر آؤں گا تو سنو شفاعتی لآل الکبائر من امتی, قیامت کے دن کبیرہ گناہ کرنے والوں کی میں شفاعت کر رہا ہوں گا. کبیرہ گناہ کون سے؟ اب ذرا سنو, اب حدیث بڑی لمبی ہے, حدیث شفاعت اگر بیان کروں, شفاعت کا بھی ایک میرا ٹاپک ہوگا, اس پر بھی کیا ہوتا 8-10 جمعے لگ جائیں. یہ 10 جمعے ٹاپک چلتا رہے, ختم نہ ہو کہ میرے نبی کی شفاعت, وہ شفاعت عظمیٰ, وہ شفاعت اکبر, اور پھر
ایک ایسا بچہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا کہ جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ نیک عمل کیا، لیکن قیامت کے دن وہ بھی کچی ناف کے اندر اپنے ماں باپ کو لپیٹ کر جنت میں لے کے جا رہا ہو۔ حضور نے فرمایا نا، بخاری شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 53 پر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا ان القسط لیراغ مربع، قیامت کے دن اس چھوٹے بچے پر میں ہنس رہا ہوں کہ وہ بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کا تھا، 7 مہینے کا تھا، 8 مہینے کا تھا، اور وہ بچہ ضائع ہو گیا، وہ بچہ فوت ہو گیا ماں کے پیٹ میں، یا ماں کے پیٹ کے بعد دنیا میں آیا 9 مہینے کے بعد، تو وہ بچہ کچا بچہ تھا۔ کیا تھا؟ حدیث کے اندر آتے ہیں وہ کچا بچہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس بچے کے والدین کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جو ہی اس بچے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ بچہ رب سے جھگڑا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اب آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے یار بچہ رب سے جھگڑا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے جھگڑے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2۔ ایک جھگڑا ہوتا ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے جس میں گالی گلوچ ہوتی ہے، اور ایک جھگڑا وہ ہوتا ہے جو اولاد اور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ کو منا دیتی ہے جھگڑا کر کے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تو لاڈ کا جھگڑا کیا، اور پھر یہ جھگڑا قیامت کے دن جب ہوگا، اب یہ جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ 8 ماہ کا بچہ، 7 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ رب سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ وہ تو میرے سے نہیں لڑ سکتا، اللہ سے کیسے لڑے گا؟ لیکن یاد رکھیے اب بخاری کے اندر دوسری بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ولی بھی اللہ سے جھگڑا کریں گے، لیکن میں ابھی بچے کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے تو بڑے ہوئے جب چھوٹا بچہ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، وہ لڑائی کون سی ہے کہ جو اللہ سے کر رہا ہے؟ اللہ سے تو لڑائی کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ لڑائی ہوگی پیار کی، وہ لڑائی ہوگی پیار کی کہ بچہ اپنی ماں کے ذریعے باپ کو بھی منا لیتا ہے، ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آخر باپ مان جاتا ہے، تو یہ محبت ہوتی ہے۔ کیا؟ اب وہ قیامت کے دن وہ بچہ رب سے جھگڑا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، بخاری کی حدیث، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا بچہ، مولا جس طرح تو نے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیا، میں تو پہلے سے ہی جنتی ہوں، گناہوں سے پاک، تو مجھے بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال۔ کیا کر؟ مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ڈال۔ اگر مجھے نہیں ڈال سکتا تو پھر میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں ڈال۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت کے دن وہ بچہ رب کی بارگاہ میں جب جھگڑا کرے گا میرا رب اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور مسکرا کے کہے گا، اے بچے ضد تو ایسی کر رہا ہے، تو جھگڑا ایسا کر رہا ہے، مجھے ماننا پڑ گیا ہے۔ رب کہے گا جا اپنے ماں باپ کو اپنی ناف میں لپیٹ کے جنت میں لے جا، کیونکہ وہ کچا بچہ ہوگا نا، تو کچے بچے کی ناف ہوگی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ناف میں وہ بچہ اپنے ماں باپ کو لپیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ آگے ذرا دیکھیے، بچہ ہے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، بچہ ہے، حج نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن والدین کی شفاعت کر رہا، تو سمجھو کہ جس بچے نے ابھی رب کو راضی نہیں کیا